اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، میں پروفیسر محمد ناصر جمیل قرآنک فیتھ اینڈ وزڈم چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ان کی ہدایت کا پورا انتظام کیا۔ اللہ پاک نے بہت سے انبیاء اور بہت سے رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، بستیوں میں، قوموں میں۔ کچھ کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں آیا جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، اور پھر ان سے مختلف معجزات کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ پاک نے ان رسولوں کو واضح نشانیاں، بینات اور معجزات جو ہیں وہ عطا کیے، اور اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، گناہ کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور باقی لوگوں کو مختلف عذاب کے طریقوں سے صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور آج وہ صرف ایک قصہ بن کر اس دنیا میں رہ گئے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور لوگوں کو تنبیہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ جہاں تک معجزات کی بات ہے، چند ایک معجزات کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا کا، ید بیضا کا معجزہ عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو وہی معجزات عطا کیے جس قسم کے ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جس چیز کا چرچا تھا یا جو چیز عام پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، بہت سے جادوگر بڑے بڑے جادو دکھاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں عصا کا معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑی زوروں پہ تھی، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے کہ وہ ایک مادر ذات اندھے کو یا اندھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، ایک کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ مٹی سے پرندے بناتے اور پھر ان میں پھونک مار کے کہتے کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ پرندے بن جاؤ، تو وہ بن جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن محترم ناظرین، جو ہی ہمارے یہ پیغمبر اور انبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ یہ معجزات ختم ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لوگوں نے بھی مختلف قسم کے معجزات کا آپ سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے معجزات انہیں دکھائے بھی، لیکن وہ معجزہ جس کا انہیں اس وقت سوائے چند لوگوں کے ادراک نہ ہوا، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک اپنے اس معجزے کی نشانیاں لوگوں کو دکھاتا رہے گا، اگر لوگ اس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کریں تو۔ قرآن پاک کے پہلے پارہ میں آیت نمبر جو ہے 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک میں ایک چیلنج کرتے ہیں
لوگوں کو. فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، یا اس بندے نے اس کو خود بنا لیا ہے، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اس کے لیے جتنے بھی تمہارے ساتھی یا ہم نوا ہیں ان سب کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کے، اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. تو محترم ناظرین، اس آیت کا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو اس کا ترجمہ سنایا، اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس کتاب کو سمجھتے ہو کہ یہ ہم نے نازل نہیں کی، تو جب مکے میں تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس جیسی تم کتاب تصنیف کر کے لے آؤ. مدینے میں جا کے پھر چیلنج کیا اور کہا کہ تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. تو وہ نہ اس وقت یہ صورت بنا سکے، کوئی ایک آج تک نہیں بنا سکے، اور قیامت تک ایسی کوئی صورت اس کی مثل نہیں بنا سکیں گے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس قرآن پاک کے اسلوب بیان پر، تو کیا یہ کسی انسان کا اسلوب بیان ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا اس میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، رب ہے، اس کی اسلوب بیان میں کبھی کوئی کمی آتی ہے؟ کیا کبھی کوئی ایک آیت قرآن کی کسی دوسری آیت کی مخالفت میں جاتی ہے؟ یا کوئی آپ کو ایک آیت ایسی ملتی ہے جس میں وہ انسانیت کے بنیادی یا تمام کے تمام جو حقوق جن پہ دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیا وہ کسی انسانی حقوق کے خلاف کوئی ایک آیت ہے؟ جب ہم دنیا کے مختلف لیڈروں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، تو ایک دفعہ ہمیں ایک لیڈر جو ایک بات جو بڑے زور سے کہہ رہا ہوتا ہے، دوسری تقریر میں وہ اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اسے وہ مکر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور اس وقت جس وقت یہ مکہ میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، پھر 23 سالوں میں اس مقرب فرشتے کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اس کا نزول ہوا. اور صرف اس کا نزول ہی نہیں ہوا، اس کی اللہ نے وضاحت اور اس کے مطلب بھی اپنے نبی کو سمجھا دیے. تو اس وقت تو بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کی تقریریں ہوتی تھیں، بڑی بڑی نظمیں لکھی جاتی تھیں، بتوں کے بارے میں بڑی تعریفیں ہوتی تھیں، اور ان نظموں کو خانہ کعبہ پہ جا کے لٹکا دیا جاتا تھا. تو اس دور میں کوئی ایک کلام تو کیا، ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. تو یہ چیلنج اس وقت سے لے کے رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ موجود ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ جو ہے، جو لوح محفوظ میں بھی پڑی ہوئی ہے، ام الکتاب وہاں پہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی اپلیکیشن یونیورسل بنائی ہے. یہ وہ قانون، یہ وہ راہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. اور اس میں کوئی تبدیلی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس پہ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے بھی لاگ کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہ قانون ہے جس کے مقابلے میں کوئی دنیا کا قانون جو ہے وہ اس کے پاسک بھی نہیں آ سکتا جو انسانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. تو اب یہاں تک اس معجزے کی، یہ وہ معجزہ ہے کہ اب وہ دور گزر گیا
اب سائنس کا دور آ گیا، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا۔ اب اس دور میں اگر ہم قرآن پہ غور کریں تو قرآن کی کم و بیش 6000 آیات میں سے محترم ناظرین 1000 آیات ایسی ہیں جو سائنس کے بارے میں ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیات اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان کی ہیں کہ اگر ہم سائنس کی مدد سے ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور میں 1450 یا 1500 سال پہلے جو اللہ رب العزت نے باتیں فرما دی ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں، انسان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، وہ بلکہ اس کے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے اس آفاق کے بارے میں، فزیکل سائنسز میں، میڈیکل سائنسز میں، تو 80% ایک اندازے کے مطابق وہ جو آیات ہیں ان کو سائنس سچ ثابت کر چکی ہے، جبکہ اگر کچھ 20% آیات جو ہیں ان کا اگر تجزیہ نہیں ہو سکا تو وہ ہماری لیبارٹریز کی، ہماری سائنٹیفک انسٹرومنٹس کی کوتاہیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان آیات کا ابھی تک جو ہے وہ ان کا انالیسس کر کے لوگوں کو نہیں بتا سکے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب کے وہ لوگ جو دشمن ہیں، اصل میں اس نظام کے جو دشمن ہیں، جن کے مفادات کو اس نظام کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، اگر انہیں کسی آیت میں، کسی ایسی آیت میں جس کی تشریح جو ہے وہ سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، تو وہ کسی لیبارٹری میں اگر کر کے اس کو غلط تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی کجی بھی اگر تلاش کر سکتے ہوں یا انہوں نے کر لی ہو تو وہ پوری دنیا میں شور نہ مچ جائے، تو کیا یہ وہ معجزہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم ان ساری باتوں کے باوجود اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں اور ہم نے اس کو صرف اور صرف حصول ثواب کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگیوں پر اس کے قوانین کو نافذ نہیں کر پا رہے، تو کیا ہم بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ اگر ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا بلکہ آ تو رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اللہ سے توبہ نہیں کر پا رہے، تو یہ وہ وقت جب گزر جائے گا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ اس کلام پاک کو، اس قرآن کو، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ انسان کے لیے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اللہ کے قانون اور آئین کی کتاب ہے، جو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے سسٹم میں نافذ کر لیں تو اس سے بہتر ہمیں کوئی نظام دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اس پہ انشاءاللہ بعد میں بھی بات کریں گے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، روشنی ہے، یہ دلوں کے روگوں کا علاج ہے، آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے اس قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھ دیا ہے، ہر چیز کی امامت رکھ دی ہے، یہاں سے آپ کو ہر راستہ، ہر روشنی، وہ روشنی ملے گی جو آپ کی دنیاوی زندگی کو سکھ سے، چین سے بھر دے گی، اور آپ ایمان لے آئیں گے تو پھر آپ کو اس نعمت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ خوشیاں مناتے پھریں گے کہ ہمارے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت آ چکی۔ تو انشاءاللہ محترم ناظرین، آئندہ ہم جو ہے کریشن آف دا ورلڈ، یہ کائنات کی جو اللہ نے ابتدا کی اور اس کے لیے یہ جو نظام بنایا ہے اللہ رب العزت نے، آسمانوں کا اور زمینوں کا اور سارے کا سارا یہ جو آفاق کا نظام بنایا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سائنس کے ذریعے ثابت کریں گے کہ یہ آج کتنا، اس سے اگر اس میں ذرا برابر بھی اوپر نیچے کوئی بات، کوئی چیز ہو جائے جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو یہ دنیا کا نظام ہی نہ چل سکے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ویلاگ ہمارا ہوگا
میں اس پہ بات کروں گا، اور وہ ہوگا اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، اور ان کی آپس میں جتنا بھی سسٹم اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی کوآرڈینیشن کے بارے میں، اور پھر ہم بھی جس طرح ہمارے یوتھ کو، ہماری ینگ جنریشن کو ایسے ہی فضول سوال کر کے ان کے ذہنوں کو کنفیوز اور گمراہ کرتے ہیں، میں ان سے سوال پوچھوں گا اور پھر وہ جواب دیں ہمیں، ہم جواب دیں گے ان کے سوالوں کا، اور وہ اس کتاب کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں ہم بھی سوال پوچھیں گے، کوئی جواب دے تو صحیح۔ وہ سائنسی حقیقت، وہ کہتے ہیں نا سائنس سے ثابت کریں، تو ہم بھی انہیں پوچھیں گے کہ یہ ذرا سائنس سے ثابت کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرح سے آپ سے اسی بات پہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔